نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. یہ پامفلٹ ہے جی ذکر اخلاق اہل القرآن، اہل قرآن کے اخلاق کا ذکر. So what will be the qualities of a person who is the holder of, the learner of, or the teacher of the Quran and who is connected with Allah's book. تعلیف ہے ابو بکر محمد بن حسین ان عبداللہ الآجری البغدادی. التحقیق والتعلیق ابو محمد احمد شہاتہ الفا الاسکندری. So this is somebody from Alexandria, and then there is somebody from Baghdad, and they have gotten together and they have worked on it. So just a reminder, and the key things I was learning from this is that the akhlaq of somebody who is a student or teacher of the Quran is different from the moment you have stepped into this realm اور آپ نے ڈائیو مار لی ہے. تو آپ ابھی چاہے تھوڑا سا سوئم کر پائے ہیں یا آپ کے 2 قدم ہوئے ہیں، آپ کے 1000 قدم ہوئے اس راستے پہ، آپ بہرحال اس راستے پہ الحمدللہ آ گئے ہیں. تو آپ میں اور دوسرے میں فرق ہے. دوسرا جو اس سے بہت مجھے ایک چیز پتہ چلی، میں اپنے سیکھنے کے لیے بتا رہی ہوں، کہ یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے شخص. یہ سب وہ پریکٹیکل چیزیں جو میں اور آپ دن رات سوچتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے اندر نہیں آئی ہیں. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہماری تو نیت ہی یہی ہونا چاہیے کہ اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف لوگوں کے ساتھ تو ہے ہی، بٹ آپ کے اور میرے انٹرنل اس میں کچھ چینجز آتی ہیں، ہاؤ وی لک ایٹ لائف، اور ان چینجز کی یہاں پہ بات کی گئی ہے. سو دس از بیوٹیفل. یہاں پر خاص جو ہے نا یہ ہے اہل قرآن کے اخلاق کا یا اخلاق کا ذکر. اذا درس القرآن فبحضور فہم وعقل. وہ جب قرآن پڑھے تو عقل اور فہم کی حاضری کے ساتھ پڑھے. So how do we say it in English? When he or she reads the Quran, should do it with the presence of one's mind and one's intellect. پوری طرح ہم موجود ہوں. جب ہم قرآن کی محفل میں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ہم قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں، یا ہم any kind of education of the Quran، ہم پوری توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمتہ ایقاء الف ایقاء الفہم لما الزمہ اللہ عز وجل من اتباع ما امر ولانتہاء عما نہا. اور یہ مجھے بہت پیارا لگا. ہمتہ کا مطلب اس کا ارادہ کیا ہے. اردو میں ہمت اور طرح سے یوز ہوتا ہے اور عربک میں اور طرح سے. اس کا ارادہ اس چیز کا فہم حاصل کرنا ہو جس کے اتباع کو اللہ عز و جل نے لازم قرار دینے کا حکم دیا، اور اس سے رک جانا جس سے اللہ نے روکا. یعنی جو اہل القرآن ہے وہ جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. What is he or she after? What is the aim? The intention and the goal is to gain an understanding of that which Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory, and to stop from that which Allah subhanahu wa ta'ala has told us to stop from. من اتباع ما امر والانتہائی عما نہا. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے میں رک جاؤں، جس کا حکم دیا وہ میں کروں. میری نیت یہ ہے قرآن پڑھنے کی. پتہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے ایکچولی، کیوں میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یا جیسے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں کیوں قرآن پڑھا رہی ہوں.
لئیسا ہمتہ متا اختم السورہ، لئیسا ہرگز نہیں، ہمتہ اس کا ایم یہ ہونا چاہیے، متا کب، اختم السورہ یہ سورہ ختم ہوگی، اس کا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کب میں یہ سورت مکمل کروں گی. سو دا ایم از ناٹ ختم قرآن، ختم قرآن، ٹھیک ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے اور یہ خود کو یاد دہانی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کئی دفعہ جیسے سبحان اللہ مینی آف یو ہو ہیو بین ریگولر ان دس جرنی، مے بی اٹس دا فرسٹ ٹائم فار یو، دا سیکنڈ ٹائم فار یو، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تو میرا ایم تھا میں زندگی میں ایک دفعہ ضرور قرآن سے گزر جاؤں گی. ایک دفعہ نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. ہمتہ متستغنی باللہ عن غیرہ، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ کب میں غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤں گی. وہ قرآن پڑھتے ہوئے دس پرسنز aim is when will I be liberated from and free of anybody dependence on anybody except Allah. کب میں غیر اللہ سے بے نیاز ہوں گی، اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے. متی اکون من المتقین، کب میرا شمار متقین میں ہوگا. when will I be considered from the list of the pious. متی اکون من المحسنین، کب میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گی. متی اکون من المتوکلین، کب میں توکل کرنے والوں میں سے ہوں گی. متی اکون من الخاشعین، کب میں خشوع اور خضوع کرنے والوں میں سے ہوں گی. متی اکون من الصابرین، کب میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گی. آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پوری لسٹ بتائی ہے کہ یہ جب پڑھنا شروع کرے قرآن تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. متی اکون من الصادقین، کب میں سچوں میں سے ہو جاؤں گی. تو یہ کوالٹیز ایٹ لیسٹ لکھتے جائیے کہ اس شخص کی جو ارادہ ہے نا، اس میں سب سے پہلے اگر آپ لسٹنگ کریں تو ایک تو یہ ہے کہ جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جاؤں، جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ میں کروں. میری نیت یہ نہ ہو کہ سورہ کب ختم ہوگی، نیت یہ ہے کہ اب یہ لسٹ شروع ہوگی کب میں غیر اللہ سے بے نیاز ہوں گی. سو ناٹ ڈیپینڈنگ آن اینی بڈی بٹ اللہ. کب میں متقین کی لسٹ میں آؤں گی، محسنین، متوکلین، توکل کرنے والے، خشوع کرنے والے means those who are truly afraid of Allah. صبر کرنے والوں میں سے میں کب شامل ہو جاؤں گی. متی اکون من الصادقین، سچے. سو ایون جسٹ اے لسٹ لائک ٹروتھفل، پائس، اس طرح بھی اگر آپ صرف ڈاٹڈ پوائنٹس ڈال دیں. متی اکون من الخائفین، کب میں ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤں گی. Those who are afraid of Allah, those who are afraid of the consequences of doing things that Allah has forbidden us from doing. متی اکون من الراجین، when will I be from the ones who are hopeful, eternally hopeful in Allah's mercy. کب میں امید رکھنے والوں میں سے ہوں. متی ازہد فی الدنیا، زہد پتہ کسے کہتے ہیں، زہد، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ازہد وہ ہوتا ہے بالکل ہی دنیا سے، مطلب اس کو مٹیریلزم، دنیا، یہ اس کو انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنے والے حامل قرآن کی ایک نیت یہ ہے، متی ازہد فی الدنیا، کب میں دنیا سے بے رغبت ہوں گی. یعنی وہ ویٹ کر رہا ہے یا ویٹ کر رہی ہے when will I reach the stage جب مجھے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوگا اس سب میں. متی ارغب فی الآخرہ، کب میں آخرت کی زندگی کی طرف رغبت رکھوں گی. ارغب، بہت زیادہ رغبت towards the hereafter. when will I be of those. متی اتوب من الذنوب، کب میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گی. when will I turn towards Allah. اور یہ اناب، اواب، یہ والی جو کیفیتیں ہیں، جو کوالٹیز ہیں، متی اتوب من الذنوب، متی عارف النعمہ
المتواترہ، اس کو بہت غور سے سنیے. متی اعرف، عارف کون ہوتا ہے؟ جو خوب پہچانتا ہے، عین رافع سے. کب میں خوب پہچانوں گی النعمہ، نعمتوں کو، المتواترہ جو مسلسل ہیں. کب میں مسلسل ملنے والی نعمتوں کو پہچانوں گی؟ When will I recognize those blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that are being given to me non-stop؟ کیا ہمیں مستقل ملے چلا جا رہا ہے؟ فیکلٹیز، صحت، چلنا پھرنا، یہ ساری کوالٹیز. بندہ تدبر کیسے کرے گا، پڑھائی کیسے کرے گا، سوچے گا کیسے، اچھے ڈیسیشنز ایوری ڈے سچویشنز آف لائف میں کیسے لے گا، یہ سب سوچنے کی کیپیسٹی ہے. سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی اللہ پاک اتنے سال سے اگر یہ توفیق دے رہے ہیں کہ اب ہم نماز پڑھیں، یا اسپیشلی اگر سبحان اللہ جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، یا سجدے میں ماتھا زمین پہ ٹیک سکتے ہیں، یہ اینڈ دین the desire to pray and then missing your namaz. If you ever been through a dark phase in your life جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز پڑھ نہیں پا رہے ہیں، and when then that blessing comes back you realize what you were missing. ایک مجھے بڑا پیارا لگا کہ حامل قرآن خود کو ایڈریس کر کر کے بول رہا ہے، متی عارف النعمہ المتواترہ. کب وہ ٹائم آئے گا جب مجھے اپنی کانسٹنٹ نعمتوں کا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے دیے ہیں ہمیں اتنے پیارے، یہ کانسٹنٹ نعمتیں. کبھی پتہ ہے ہم پنکھے پہ غور بھی نہیں کرتے ہیں، یا ہم ان چیز وی ڈونٹ ریئلی تھنک. وہ جب بند ہوتا ہے نا گرمی میں تب ہمیں احساس ہوتا ہے. یہ ایکسٹرنل نعمتیں ہیں، بٹ انٹرنل نعمتیں، دا ڈیزائر سنس ایئر. سبحان اللہ، آپ میں سے کئی سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے. یہ خواہش دل میں کون ڈالتا ہے، یا یہ استقامت کون دیتا ہے؟ یہ دعا اور یہ جو قرآن کا حامل ہے اس کی پڑھتے ہوئے نیت یہی ہے، ارادہ یہی ہے، جسے ہمت کہا ہے انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے خواہش ہی میری یہ ہے کہ یہ والی ساری چیزیں ہوں. متی اشکر علیہا، کب میں ان نعمتوں کا شکر کروں گا یا کروں گی؟ جو ریئل شکر ہوتا ہے میں کب کر پاؤں؟ متی اعقل عن اللہ جلت عظمتہ الخطاب، کب میں یہ سمجھوں گی کہ اللہ نے خطاب کے ذریعے اپنی عظمت ظاہر کی ہے. When will I come to that level of understanding that I understand that Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla has expressed his honor and greatness through this book. This book is actually telling me کہ اللہ کا مقام کیا ہے. میں اللہ کو پہچان نہیں پاؤں گی بغیر قرآن کے. متی افقہ ما اتلو، میں کب اسے سمجھنے لگ جاؤں گی جس کی میں تلاوت کرتی ہوں. متی افقہ ما اتلو، میں کب اسے سمجھوں گی جس کی میں تلاوت کرتی ہوں. تو یہ اس کے نا پیمفلٹس کے 2 پیجز تھے. اٹس اباؤٹ 5. This is so beautiful. متی اغلب نفسی علی ہواہا، کب میں غلبہ حاصل کر لوں گی اپنے نفس کی خواہشات پر. یعنی قرآن پڑھنے والے کا ایک ایم یہ ہے کہ وہ بڑا ریکگنائز کر رہا ہے کہ میں اپنی خواہشات کی وجہ سے دبا ہوں. I'm still in the stronghold of my desires. So this person is waiting for a time when اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کی خواہشات پر غالب آ جائے. متی اجاہد فی اللہ عز وجل حق الجہاد، کب میں اللہ عز و جل کی راہ میں ایسی کوشش کروں گی جیسا کہ اس کی راہ میں کوشش کرنے کا حق ہے. وہ ٹائم کب آئے گا؟ متی احفظ لسانی، کب میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گی. متی اغض طرفی، کب میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گی. متی احفظ فرجی، کب میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکوں گی. متی استحیی من اللہ عز وجل حق الحیاء، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. کب میں اللہ عز و جل سے ایسی حیا کروں گی جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے.
اللہ سے حیا کیا ہے؟ حیا، دیکھیے حیا ایک تو شرم، حیا ماڈesty کے معنی میں ہے نا، بٹ حیا از آلسو لحاظ. وین ول آئی بی کانشیس انف دیٹ اللہ از لوکنگ ایٹ می وین آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ؟ اچھا آپ دیکھیے ہم لوگوں سے بہت کانشیس ہوتے ہیں. We are conscious of what we wear, we are conscious of what we talk like, we are conscious of what we look like. اچھا کسی کو میرا یہ گناہ کسی انسان کو نہ پتا چل جائے. But what about اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا؟ متى اشتغل بعیبی، ہم لفظ شغل استعمال کرتے ہیں نا اردو میں. شغل کوئی ایسی چیز ہے، مشغولیت جس میں ہم بزی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کب میں اپنے عیبوں کی طرف مشغول ہو جاؤں گی، یعنی کب میں اپنی برائیوں پہ تب فوکس کر رہی ہوں گی. آئی ایم لوکنگ ان ورڈس that I'm busy finding faults with myself. And what does that mean? That means we are no longer finding faults with others as much as we are looking inwardly. میں اپنی غلطیاں دیکھ رہی ہوں. متى اصلح ما فسد من امری، کب میں اپنے معاملات کے بگاڑ کی اصلاح کروں گی، یعنی میرے جو معاملے بگڑے ہوئے ہیں میں ان کو کب سلجھاؤں گی. متى احاسب نفسی، when will I hold myself accountable. متى اتزود لیوم معادی، کب میں اپنی واپسی کے دن کے لیے زیادہ راہ تیار کروں گی. ابھی سمرز گزرے ہیں نا، لاٹ آف ٹریولنگ، ہم اس دور میں بہت ٹریولنگ ہوتی ہے، کام کے سلسلے میں، گھومنے کے سلسلے میں، بچے آ رہے ہیں، ہم بچوں کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اوکے اب میں نے حجاب شروع کر دیا ہے تو مجھے اس طرح کی چیزیں ہوں گی. ایون دا سلائٹسٹ تھنگ، دوائیاں ساتھ کون سی لے جانی ہے، وہاں اوور دا کاؤنٹر دوائیاں نہیں ملتی. نا ریمبر ایک ہمارا الٹیمیٹ جرنی جہاں جا کے ختم ہونی ہے. میرا سوٹ کیس ریڈی ہونا چاہیے، کسی بھی وقت ٹائم آ سکتا ہے. ہم کتنے انسٹنسز آج کل سنتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھتے ہیں، سوٹ کیس ریڈی ہے ہمارا. اب بہت سی ایسی دعائیں ہیں جس میں ہمیں پناہ سکھائی گئی ہے کہ سڈنلی کوئی چیز نہ ہو، بیکاز یو ناٹ پریپیئرڈ اینڈ یو ناٹ پریپیئرڈ ایٹ آل. لیکن جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ ایک چیز چل رہی ہے، اس کا ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے کہ اسے پتا ہے دیٹ دس eventually is going to happen and the eventuality can be much later or sooner. متى اكون عن الله راضيا، کب میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں گی. تو ایسے لگ رہا ہے یہ بندہ ایم کر رہا ہے نا جو یہ دعا پڑھ رہا ہے یا قرآن والا، کہ I do want to reach that stage جب میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاؤں. یہ اونچا مقام ہے اور یہ مشکل مقام ہے. اور یہ متى اكون بالله واثقا، کب میں اللہ پر پختہ یقین رکھنے والی بنوں گی. وثقا، توثیق، when the faith is very strong, intensely strong, there's no iota of doubt, shakability, nothing, پورا پختہ یقین ہے، مستحکم. متى اكون بزجر القرآن متعظا، کب میں قرآن کے ڈراووں سے نصیحت حاصل کرنے والی بنوں گی یا ہوں گی. اچھا متعظہ واعظ سے ہے، اور زجر آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی آتا ہے، یعنی جھڑکی جو ہوتی ہے، that's a strong warning. And this is an important point to note because بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے and we have discussed this multiple times in class. The modern day Muslim is coming from a place of entitlement a lot of times, so we don't want the جھڑکی، ہمیں وارننگز پسند نہیں. یہ جو قرآن کے حامل کو سمجھ آ گئی ہے نا بات، وہ یہ ہے کہ چیزوں میں بیلنس ہے. صرف خوشی خوشی گڈ نیوز ایسے نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ. وہ کہہ رہے کب میں قرآن کے ڈراووں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنوں گا. یہ بھی ون آف دا ایمز آف اسٹڈینگ دا قرآن ہے کہ ہمارا تھریش ہولڈ بڑھے ٹو بی ایبل ٹو لسن. متى اكون بذکرہ عن ذکر غیرہ مشتغلا،
کب میں غیر اللہ کا ذکر چھوڑ کر صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والی ہو جاؤں گی؟ آپ دوسروں کا ذکر تو چھوڑیں، ہم تو اپنا ہی ذکر نہیں ہمارا ختم ہوتا۔ کب میں غیر اللہ کا ذکر، اینڈ غیر اللہ کے ذکر میں اٹ کین ایون بی دا ٹائم وی اسپینڈ on forms of entertainment, the conversations. And by the way اس میں سے جو بھی جائز حدود کے اندر ہے وہ منع نہیں ہے، آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ گپ شپ کرتے ہیں، دیٹ از آل الاؤڈ۔ بٹ if that is becoming a distraction، وہ ہمیں متوجہ ہونے سے روک رہا ہے یا راغب ہونے سے روک رہا ہے ذکر اللہ کی طرف، پھر وہ کہتے ہیں مَتَى أُحِبُّ مَا أَحَبَّ، تب میں اس سے محبت کروں گی جس سے اللہ نے محبت کی۔ So I'll not care how they dress, how they look، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں نا، مجھے انسٹنٹ پیار ہونے لگے گا، کیونکہ یاد رکھیں جب جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہم اس جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے سے محبت پیورسٹ محبتوں میں سے ہے، ان کے لیے دعا، ان کے عمل سے محبت، کیونکہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کے قریب لے جانے والے لوگ ہیں، ان کی باتیں چاہے مجھے کڑوی لگیں، یہ میرے ریمائنڈرز ہیں، یہ اللہ نے فکس کیے ہیں میری زندگی میں، یہ لوگ اللہ نے پلیس کیے ہیں میری زندگی میں، تو وہ میرے لیے قیمتی ہیں۔ تو وہ محبت عام محبت سے ہٹ کے ہونی چاہیے۔ متی ابغضوا ما ابغض، کب میں اس سے بغض رکھوں گا جس سے اللہ نے بغض رکھا۔ پچھلا والا پھر آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ Who will I bear a grudge against? Who has a grudge against Allah؟ ٹھیک ہے، یعنی جس کو، جو میرے رب سے پیار نہیں کرتا، مجھے اس سے پیار نہیں۔ متی انصح للہ، کب میں اللہ کے دین کے لیے خیر خواہی کروں گی، نصیحت کروں گی، اللہ کے لیے میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کے حامل کی ذمہ داریوں میں آ جاتے ہیں۔ متی انصح للہ، متی اخلص لہ عملی، کب میں صرف ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، کب میں اسی کے لیے اپنا عمل خالص کر لوں گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، میری بات پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، میرے فالوورز کم ہو گئے سوشل میڈیا پر، دوستوں نے کہا یہ تو بورنگ ہوتی جا رہی ہے، گوسپ نہیں کرتی، یہ کسی کی نقل نہیں اب اتارتی، یہ ڈریس عجیب سا ہونے کرنا لگ گئی ہے، اب کیا کریں، کب میں اس کے لیے اپنا عمل خالص کروں گا۔ متی اقصر عملی، قصر، آپ کو پتہ ہے جب حج پہ یا عمرے پہ مرد جاتے ہیں نا، تو یا وہ حلق کرتے ہیں، حلق یہ ہوتا ہے پورا سر منڈوا دیا، یا وہ قصر کرتے ہیں، قصر ہوتا ہے کم کرنا۔ اسی طرح آپ نماز میں تقصیر کرتے ہیں، جب سفر میں ہوتے ہیں تو آپ قصر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کب میں قصر، ریسٹرکٹ، کب میں کم کروں گی اپنی امیدیں، ڈریمز، ڈیزائرز۔ ڈریمز ڈیزائرز بائی دا وے مومن کے بہت ہیں، میسو، بٹ وہ بہت ہیئر آفٹر سے کنیکٹڈ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ کمزوری پتہ ہے، اسی لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس چیز سے کہ مجھے بہت کچھ ملنے کے بعد کم نہ ہو جائے، کیونکہ بگڑ جاتے ہیں نا ہم جب کم ہوتا ہے مال یا نعمتیں، اور وہ آہستہ آہستہ گرو ہوتی ہیں، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے سیڑھی اوپر چڑھنا۔ ایک دفعہ اونچائی کی عادت ہو جاتی ہے، آپ ایک سرٹن لائف سٹائل کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم گروسری کے لیے گئے، کارڈ دیا، سوچا ہی نہیں کتنے کی چیز آئی ہے۔ کب میں اپنی تمناؤں کو کم کروں گا؟ کیوں اچھا تمنائیں کم کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہم آخرت پہ فوکس نہیں کر سکتے۔ متی اتا متی اتاحب لیوم موتی وقد غیب عنی اجلی، کب میں اپنی موت کے دن کے لیے تیاری کروں گی حالانکہ مجھ سے میری موت کا وقت چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ٹیسٹ یہی ہے کہ موت کی تیاری کرنی ہے، ٹائم پتا کوئی نہیں، مائٹ بی ویری لیٹ، مائٹ بی ویری سون، اور یہ نہ جاننے کے باوجود ایک انویزبل چیز کا خوف رکھنا
اور اس کا ٹائم بھی نہیں پتا اور لمٹ بھی نہیں پتا. بٹ اخلاق ایک تو ہے جو ہمارا لوگوں سے معاملات ہیں، پر اس کی بیس کہاں سے بنتی ہے؟ حامل قرآن کا زندگی کو دیکھنے کا رویہ کیا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا لینس کیا ہے، وہ کس زاویے سے زندگی کو دیکھتا ہے، وہ آنے والی زندگی کو کس زاویے سے دیکھتا ہے. اور اسی لیے پھر وہ رب تعالیٰ سے ان ٹچ ہے، کنیکٹڈ ہے، اور وہ پھر خود سے بھی سوال کرتا ہے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتا ہے. متی اعمر قبری، کب میں اپنی قبر کو آباد کرنے کی تیاری کروں گا. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے اعمر، عین میم را، اس سے لفظ عمارت ہے. ٹھیک ہے، عمارت کیا ہوتا ہے؟ بلٹ اسپیس ہوتی ہے. ام تعمیر کا لفظ اسی سے آتا ہے. ہم کہتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے، تو آبادی کا معنی آتے ہیں ٹو inhabitate or to make alive or some place where you are a resident and you have everything that is required for your residence. ٹھیک ہے، یہ معنی اس روٹ سے آ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کب میں اپنی قبر کو آباد کرنے کی تیاری کروں گا یا کروں گی. قبر آباد کیسے ہوتی ہے؟ سمجھے ایک خالی جگہ ہے، اس میں کوئی ساتھی نہیں ہے اور اس میں تنہائی ہے، اور ہمیں آپ سے وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ کیا چیزیں ساتھ ہوں گی، اور مینلی قرآن یا نیک اعمال کا ذکر آتا ہے. ایک ونڈو ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا نظارہ پتہ چل رہا ہے. یہ آباد ہو گیا نا. آباد کو اپوزٹ اردو لینگویج میں کیا ہوتا ہے؟ برباد. کب میں اپنی قبر کو آباد کرنے کی تیاری کروں گی، یعنی کیا میں نے وہ پریپریشن شروع کر دی ہے. بٹ یہ جو ہے نا، یہ انورڈ ہے، یہ سارا جو بتایا جا رہا ہے. میری قبر، بولے یہ دو الفاظ اپنے آپ کو، میری قبر، میں نے اس کی کیا تیاری کی ہے. یعنی ہمیں اپنا دیکھنا ہے. ہم ہمیشہ کسی اور کی تو دعا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی، والدین کے لیے. واٹ اباؤٹ می؟ تو وہ تیاری، تو یہ جو اہل قرآن ہے یہ تیاری کر رہے ہیں، یا یہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. متی افکر فی الموقف وشدتہ، اف، کب میں کھڑے ہونے کے دن اور اس کی سختی کے بارے میں غور و فکر کروں گی. افکر، غور و فکر. ٹھیک ہے. موقفی یعنی جہاں آپ کو ویٹ کرنا ہے کسی چیز کا، پھر اس ویٹنگ پیریڈ کی یا اس دن کی بڑی شدتیں ہیں. تو وہ کیونکہ حامل قرآن ہے تو ان کو یہ پتا تو ہے کہ شدتیں ہیں. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کی سختی کے بارے میں بیٹھ کے سوچوں گا کس دن. اور یہ جو سارا ہم پڑھ رہے ہیں نا، میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے، ہم سب یہ سوچیں کہ میں کیا یہ غور و فکر میں کرتی ہوں. متی افکر فی خلوتی مع ربی، اللہ اکبر، کب میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں غور و فکر کروں گی یا کروں گا. اللہ کے ساتھ تنہائی میں بھی، مع ربی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی کہ آخرت کے دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا سوال جواب کچھ پرائیویٹ بھی ہوگا، تو وہ کیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا. یا یہ ہے کہ خلوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، پرائیویٹ مومنٹس. کیا پرائیویٹ مومنٹس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ غور و فکر کروں گی. when I'm only with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور رب کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے لمحے ہوتے ہیں. تہجد اس کا ایک بہت خوبصورت ٹائم ہے، جب کہیں سے چوٹ لگتی ہے یا ڈر لگتا ہے، یا اس وقت ہم زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں جو زیادہ تر ٹائم اگر ہم گزارتے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ مغز ہے عبادت کا. تو ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں. میں تو اپنا ہی سوچ رہی تھی، یہ پڑھ کے تو میں اپنا ایکسپیرینس بتا سکتی ہوں. لیکن رب کے ساتھ تنہائی میں غور و فکر بہت کم کیا ہے. وینٹنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی. اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ میں یہ، اللہ تعالیٰ میری ضرورت یہ. اور ظاہر ہے وہ کرنا بھی رب سے اور کرنا بھی چاہیے، اور وہ بھی عبادت ہے. بٹ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ غور و فکر، سبحان اللہ. متی افکر فی المنقلب،
کب میں لوٹنے کے بارے میں غور کروں گی؟ یہ افکر افکر افکر، ہم کتنا کہتے ہیں غور و فکر کرنا چاہیے، تزکیہ کا بیسس ہی غور و فکر ہے. ابھی یہ جو میں پلٹ کے واپس جاؤں گی تو اس کے بارے میں نے کیا غور و فکر کیا. متا احذر ما حذرنی منہ ربی، کب میں اس سے ڈروں گی جس سے میرے رب نے مجھے ڈرایا ہے. متا احذر ما حذرنی منہ ربی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے ڈرایا؟ من نار حرها شدید وقعرها بعید وغمها طویل، وہ آگ جس کی تپش شدید، حرها شدید یعنی اس کی جو ہیٹ ہے that's intense، اور قعرها بعید گہرائی بہت دور کی. it's a well full of fire and it is very deep. کیونکہ ڈیپ سے کیا فرق پڑتا ہے، جو چیز بہت ڈیپ نہیں اس سے تو آپ کلائم کر کے باہر نکل آئے نا، لیکن جو چیز ڈیپ ہے اس سے نکلنا بھی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، تو اس لیے ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے. وہ غم ہے طویل، اور غم یہاں اسی معنی میں ہے جس میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہ صرف فزیکل برننگ اور فزیکل پین نہیں، اس کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے اور بہت لمبی ہے اور نیور اینڈنگ ہے اور اٹرنٹی تک ہے. لا يموت اہلها فیستریحوا، جس کے رہنے والوں کو موت نہیں ہے کہ وہ موت سے ہی راحت حاصل کر لیں. ویسے تو موت کے بعد راحت ہے نہیں ہے ہمیں نہیں پتا نا، کسی کو ہم دیکھ کے نہیں کہہ سکتے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فلاں فلاں کے لیے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی موت کو ان کے لیے وہ راحتن عند الموت، ٹھیک ہے، موت راحت کا سبب بن جائے. لیکن کیا واقعی موت راحت کا سبب ہوتی ہے؟ وی ڈونٹ نو. مگر بتایا جا رہا ہے کہ اس آگ کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے جس کے رہنے والوں کو موت ہی نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی جو زندگی رکھی ہے اس میں خاتمہ نہیں ہے. وہ اگر تکلیف ہے تو بھی، اور اگر خوشی ہے تو بھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. وَلَا تُقَالُوا وَلَا تُقَالُوا أَسْرَتُهُمْ وَلَا تُرْحَمُ عَبَرَتُهُمْ، اور نہ ان کے گرنے کا حال بتایا جائے گا اور نہ ان کے آنسوؤں پر رحم کیا جائے گا. یعنی ان کی جو سچویشن ہوگی جب وہ آگ میں گریں گے اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا، اور نہ ان کے ولا ترحم عبرتهم، یہ جو آنسو نکلیں گے تکلیف سے جس سے آپ کہیں کہ بڑے بڑے کا دل ہل جاتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العدل ہیں تو اس وقت آنسوؤں پر رحم نہیں کیا جائے گا. طعامهم الزقوم وشرابهم الحمیم، جن کا کھانا زقوم، جن کا پینا کھولتا ہوا پانی. کلما نضجت جلودهم بدلوا غیرها لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ان کو دوسری سے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. سو اٹس نیور اینڈنگ. All the sensory points of sensation mostly are in the skin. اور اسکن جب بہت برے برنز ہوتے ہیں تو ایک پوائنٹ کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے سینسری فیلنگ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسکن کو ریپیٹڈلی دوبارہ گرو کرایا جائے گا کہ وہ دوبارہ جلنے کا مزہ چکھیں دوبارہ. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ندموا حیث لا ينفعهم الندم، وہ تب شرمندہ ہوں گے. ندم، نادم کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وہ تب انہیں ندامت ہوگی. they'll be embarrassed, they'll be ashamed of what they did. وہ تب شرمندہ ہوں گے جب شرمندہ ہونا لا ينفعهم، اب کوئی نفع نہیں دے رہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. وَعَدُّوا عَلَى الْأَيْدِي، اور وہ کاٹیں گے چبائیں گے اپنے ہاتھوں کو، اسفن افسوس کے ساتھ، علی تقصیرہم فی طاعت اللہ، جو ان سے کمی رہ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں. تقصیر رہ گئی، کمی رہ گئی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. عز وجل، اللہ عز وجل. وَرُكُوبُهُمْ لِمَعَاصِ اللَّهِ تَعَالَى،
انہیں یہ بھی افسوس ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معاصی، یعنی جو انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں اس پہ وہ بہت شدت سے کوتاہی ہو پر افسوس کریں گے کہ ہاتھ چبائیں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فقال منہم قائل، چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورۃ الفجر کی آیت 24۔ وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں آیات آ رہی ہیں اور یہ قرآن کے حامل شخص کا انر غور و فکر ہے، اور وہ مشکل آیات یا جو جہنم کے حوالے سے آیات ہیں یا آخرت کے حوالے سے آیات ہیں، ان پہ سے جلدی سے نہیں گزر جاتا۔ ایک اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے چیک ضرور کرنا ہے کہ جب میں ریویژن کر رہی ہوتی ہوں قرآن کی، جب میں خود تلاوت کر رہی ہوتی ہوں، کون سی وہ آیات ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی آیت آتی ہے اور اس پہ آپ ذرا سا پاز لے کے یو آر فورسڈ ٹو کائنڈ آف ریفلیکٹ آن اٹ۔ نارملی ہم دیکھیں گے ہم امید افزا، کیونکہ انسان ہے، ہمارا نیچر ایسا ہے، ہم امید افزا آیات پر زیادہ رک رہے ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنا حامل قرآن کا کام ہے کہ وہ ان آیات پہ بھی غور کرے۔ المؤمنون کی 99 اور 100۔ وقال قائل رب ارجعون، اور ایک کہنے والا کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے عمل کروں، فی ما ترکتو، اس دنیا میں جو میں چھوڑا ہے، وہ جو میں پیچھے دنیا چھوڑا آیا ہوں نا، ایک دفعہ مجھے دوبارہ جانے دیں۔ حالانکہ موت بڑی پینفل ہے، تو وہ موت سے گزرا ہے تو وہ کہے کہ موت شکر ہے ایک دفعہ میری گزر گئی، بٹ کیونکہ اس کی آخرت اور زیادہ تکلیف دے تو وہ کہے گا give me one more chance۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سورۃ الکہف کی یہ آیت، وقال قائل یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا كبیرة الا احصاها، ایک کہنے والا کہے گا ہائے افسوس ہم پر، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، وہ نہ تو کوئی چھوٹا عمل چھوڑتی ہے نہ بڑا، مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے۔ یہ ساری ریفلیکشنز آ رہی ہیں قرآن پاک کی۔ وقال قائل یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سورۃ الفرقان کی آیت 28۔ اب یہ ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں اور ان کی ریگریٹس بتائی جا رہی ہیں قرآن میں، مختلف جگہوں پہ بتائی گئی ہیں، اس کتابچے میں پیمفلٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک کہنے والا کہے گا ہائے افسوس مجھ پر، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ I wish that person wasn't my friend under his or her influence. This is what I ended up doing, and look what's happening with me now. I'm in this deep well of fire and there's no coming out of it. سورۃ الاحزاب کی آیت، وقالت فرقۃ منہم، اب ایک گروپ ان میں سے کہے گا، پہلے تو انڈیویجولز کہہ رہے تھے نا، اب ایک گروپ ان میں سے کہے گا، دیٹ مینس گروپ وائز بھی سفرنگ اور گروپ وائز بھی ریگریٹ ہے۔ وجوہہم تتقلب فی انواع من العذاب فقالوا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور ایک گروہ ان میں سے کہے گا اس حال میں کہ ان کے چہرے مختلف طرح کے عذاب میں الٹائے پلٹائے جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، ایسے فیلنگ آ رہی ہے جیسے کسی چیز کو روسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو دونوں سائڈز پہ وہ والی فیلنگ یہاں پہ بتائی گئی ہے، اور انہیں افسوس کیا ہوگا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، یا لیتنا از فل آف ریگریٹ، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، یا ان کے دور کے جو بھی رسول تھے، یہ پچھلی امتوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت 16 پہ اینڈ ہوا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل، ان تخشع قلوبہم، ان کے دل خشوع سے جھک جائیں، نرم ہو کے سجدے میں فرما برداری کے گر جائیں، کیا ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو حق اس نے نازل کیا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ اہل القرآن کے اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ وہ انر ریفلیکشن کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے جواب دہی کے لیے تیاری کرتا ہے۔
اور وہ اپنی اس زندگی اور اس کا جو آنے والی زندگی سے تعلق ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور اس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مجھے تیاری کرنی ہے فار مائی لائف ٹو کم. ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.